تو آپ کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو تمہیں دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کوئی دوسرا تمہارے ساتھ برے اخلاق سے پیش آتا ہے، تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے تو اس چیز کا نام حسن سلوک ہے۔ کوئی دوسرا اچھا سلوک کرے، اس کے بدلے میں تم نے بھی اچھا سلوک کر لیا، یہ تو اگلے کا بدلہ ہو گیا، یہ حسن سلوک تو نہ ہوا۔ حسن سلوک کا مال درجے کا تو یہ ہے کہ دوسرا دشمنی کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، حضور کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ کریں۔ دیکھتے نہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لشکر لے کر، صحابہ کا جمع غفیر لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو کافر مشرکین مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم نے، ان کو پتا تھا کہ ہم نے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے خباب کو دہکتے انگاروں پر لٹایا ہے، وہ جانتے تھے ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی ہیں، وہ جانتے تھے ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکالی ہیں، وہ جانتے تھے ہم نے محمد عربی پر اوجری پھینکی ہے، وہ جانتے تھے کہ ہم نے اس پر کوڑا پھینکا ہے، وہ جانتے تھے اس کے راستے میں ہم نے کانٹے بچھائے ہیں، وہ جانتے تھے ہم نے اس کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ وہ مکے کے مشرک تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج ہم سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے غلام جو فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، آج ہم سے بدلہ لیں گے، آج ہمیں بھی گھسیٹا جائے گا، آج ہماری چمڑیاں بھی ادھیڑ دی جائیں گی۔ قربان جائیں رحمت دو عالم پر، محمد عربی پر، رحمت للعالمین پر۔ حضور مکہ میں داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار ہیں اور اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک رب کے حضور جھکی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو جھکا کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور زبان پر ہے تو کیا ہے؟ فرمایا کیا کافرو، اے مشرکو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی گرفت نہیں ہے، یہ میں محمد عربی ہوں، میں رحمت دو عالم ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں سید الانبیاء ہوں، میں سید الرسل ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حامی ہوں، میں تو بہت ہی رحم دل ہوں۔ آج تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ تم سب کی خطاؤں کو میں نے معاف کر دیا۔ تو پھر کہنے دیجئے جو عاصی کو کملے میں اپنے چھپا لے، جو عاصی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رحمت دو عالم سے تمہارا واسطہ پڑا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم حضور کی سیرت کے جلسے میں آئے بیٹھے ہیں، حضور کی سیرت کے جلسے میں ہم یہاں سے سبق لے کر جائیں گے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم یہ ذہن نہ رکھیں کہ ہم اس سے بدلہ لیں گے، یہ ذہن نہ رکھیں بدلہ لیں گے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کریں گے۔ اگر کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی کے سے عداوت ہم اپنے سینے میں لے کر قبر کے اندر اتر گئے، اللہ کی قسم اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور لوگوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے اگر ہم اللہ کے حضور قبر میں اتر گئے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے اس بات پر، فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ سے اس کو محل لے کر دوں گا۔ تو اس لیے حضور کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين